اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 ہی چل رہی تھی کہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب بھیجی جن میں کچھ آیات محکمات ہیں جو کتاب کی اصل ہیں اور کچھ جو ہیں اس کے علاوہ متشابہات ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں بتا رہا تھا کہ قرآن پاک میں کچھ آیات جو ہیں واضح ہیں جن میں احکام ہیں معاشرے کے معاشی نظام اور خاندانی نظام اور اخلاقی یہ ساری چیزیں، تو وہ احکام واضح ہیں، وہ محکمات ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے وہ انہی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ ایسی آیات ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب مشکوک نہیں ہے، مشتبہ نہیں ہے۔ مشتبہ اور چیز ہوتی ہے، متشابہ اور چیز ہوتی ہے۔ مشتبہ کا مطلب ہوتا ہے مشکوک، اور متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے تشبیہ دینا، کسی چیز سے مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم اگلی آیت پڑھ لیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ فَأَمَّا، پس بہرحال، الَّذِينَ، وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، زیغن، ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے۔ کجی کہتے ہیں ٹیڑھا پن ہونا، جو مطلب جس کا ذہن ہو فسادی، فتنہ پسند ہو، جو ایک سیدھی سی بات سے بھی ٹیڑھا پن نکالنے کی کوشش کرے نا، ایک غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرے، وہ اس کو کہتے ہیں کجی۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں۔ اتبع یتبع، اتباعًا کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ تو وہ پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ما، جو ان میں سے، تشابہ منہ، جو ان میں سے تشابہ ہیں، متشابہ ہیں، جن سے تشبیہ، جن کی کسی اور چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، منہ، اس میں سے، ابتغاء، تاکہ وہ تلاش کریں۔ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، الفتنہ، فتنہ، تاکہ اس میں سے فتنہ نکالیں، وابتغاء، اور اس میں سے ڈھونڈیں، تأویلہ، اس کی تعویل۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے اس کے اصل مفہوم کو سمجھنا، کسی بھی چیز کے جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے، اس کے اصل جو ابھی سمجھ نہیں آئی، گزری ہے، تو اس کے مفہوم کو سمجھنا، اسے کہتے ہیں تعویل۔ یہ بہت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، تو وہ ان آیات میں سے جو تشابہ آیات ہیں نا، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تاکہ اس میں سے فتنہ نکالیں اور اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں۔ وما، اور نہیں، یعلم، جانتے، تعویلہ، اس کی تعویل، الا اللہ، مگر اللہ کے علاوہ، لیکن اس کی تعویل، اس کی صحیح ایکسپلینیشن اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ایک جنت جہنم کا ذکر ہے کہ جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے۔ ہمیں اب سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ جنتیوں کو وہ پھل دیے جائیں گے جو یہاں جیسے ہی ہوں گے۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس جیسے سے مراد کیا، مطلب ہو سکتا ہے اسی جیسے پھل ہوں لیکن ذائقہ ڈیفرنٹ ہو، یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ۔ اس طرح جنت ہے یا جہنم ہے، اس کی اصل کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ کہ جنت دکھنے میں کیسی ہے کہاں، وہ کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح جہنم کے متعلق آیات اور احادیث سے ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آگ ہوگی، آگ، کانٹے اور خاردار جھاڑیاں، یہ چیزیں جو یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اصل میں وہ کیسی ہوں گی اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں بس اتنا بتا دیا گیا تاکہ ہم اتنا امیجن کر سکیں، ہمارے ذہن میں اس کا تھوڑا سا خاکہ بن سکے، اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں جہنم سے، اور جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ لیکن اب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام سے متعلق نفرت کرتے ہیں، جو اسلام سے متعلق تعصب ذہن میں رکھا ہوتا ہے، ایک چڑ ہوتی ہے جنہیں اسلام سے، وہ پھر انہی آیات کو نکالتے ہیں، انہی آیات کو نکال کے اس کی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز کی مثال بیان کرے۔ کیوں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو صحیح ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کافر ہیں، جو مطلب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو یہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اس اللہ تعالیٰ قرآن میں مچھر کی مثال کیوں بیان کر رہا ہے، یہ مثال بیان کرنے کا کیا تک بنتا ہے، یعنی وہ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح آیات کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ضرورت کیوں ہے ایسی آیات کی، تو میں نے بتایا تھا کہ انسان کو کم از کم تھوڑا سا علم دینا ضروری ہے، تاکہ انسان کائنات کے آغاز اور اس کے انجام کو سمجھ سکے، اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اعمال کر سکے۔ اب ظاہر ہے اس میں جب کچھ مثالیں دی جائیں گی کائنات کی، تو ظاہر ہے ان میں کچھ ایسی ہوں گی جو اس کے علم سے ماورا ہوں گی،
جو اس کی سمجھ سے باہر ہوں گی، جو اسے سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کی سمجھ میں آ جائیں گی لیکن اس کے متعلق بس خاکہ سا ہی بن سکے گا. تو یہ دونوں آیات اس وجہ سے ضروری تھی. لیکن قرآن پاک میں صرف اس طرح کی دو آیات نہیں ہیں، بلکہ اور بھی جیسے پرانی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح کے تو نہیں ہیں، وہ نہ متشابہ ہیں اور نہ ہی وہ محکمات ہیں. تو مطلب یہ صرف ایک دوسرے کے مقابلے میں بیان کیے گئے ہیں، کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں صرف یہی دو قسم کی آیات ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کہ یہ دونوں جو ہے نا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اس طرح کے لوگ ہیں اور ایک اس طرح کے لوگ ہیں. تو ابھی آیات ادھوری ہے ابھی بھی، تو ہم انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.